अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप सबका गिला दूर करने जा रही हूँ इंशाल्लाह ताला। अब आगे से व्लॉग्स आपको रेगुलर मिलेंगे। कुछ तबीयत भी नासाज थी, कुछ और भी मामलात थे, लेकिन ये कि अब इंशाल्लाह आपके सारे गिले दूर होंगे। आज का जो व्लॉग है ना, वो प्योरली मेरी सारी ख़वातीन के लिए है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम करती हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हैं, चाहे वो ऑनलाइन काम करती हैं। किसी किस्म का भी जो काम है ना आप करते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। आपकी एनर्जी जो है ना वो प्रॉपर जगह पे कंज्यूम होती है। आपको पता है कि जो हम घर पे रहने वाली ख़वातीन होती हैं वो किस किस कैटेगरी में शुमार होती हैं, वो किस किस कैटेगरी में अपने जो है कामों को सर अंजाम दे रही होती हैं। मेरे ख़्याल से बहुत से लोगों को पता होगा, और चंद एक लोग होंगे जो कि पता भी होगा, लेकिन उन लोगों को उनकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन आज मैं बताऊंगी आपको कि हम ख़वातीन, जितनी भी ख़वातीन हैं, चाहे वो घर में हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, हाउस वाइफ हैं, काम कर रही हैं, ऑनलाइन काम कर रही हैं, घर से बाहर जाके काम कर रही हैं, वो सुपर हीरोज़ हैं। अब आप सोच रहे होंगे सुपर हीरो तो आदमी होते हैं, मेल होते हैं, मर्द हज़रात होते हैं। औरतें भी सुपर होती हैं, औरतें भी सुपर हीरोज़ होती हैं। अगर ये सुपर हीरो ना आपके साथ हो, तो मर्द के साथ अगर पीछे उसके बैक एंड पे औरत ना हो, तो मर्द भी उस तरह से अपने कामों को अंजाम नहीं दे सकते। तो जी लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको पता है, जो औरतें घर होती हैं या घर से बाहर जाके काम करती हैं, इन सब ख़वातीन को हम ना 3 कैटेगरीज़ में शामिल करते हैं। ये मलका-ए अज़मतें हैं। बताऊँ कैसे? चलें जी आपको बताते हैं। सबसे पहले हम हाउस वाइफ के बारे में ज़िक्र करेंगे। हाउस वाइफ जो घर की औरत है, जो सीईओ है, जो घर की सीईओ है। क्यों? क्योंकि अगर ये सीईओ एक दिन भी छुट्टी कर लेना, तो आपके घर का सारा निज़ाम जो है ना वो दरम भरम हो जाए। हाउस वाइफ वो खातून है या वो औरत है जो कभी चाय के कप और कभी बिजली के बिल के दरमियान उलझ कर भी ना मुस्कुराती रहती है। दिन भर किचन में भी ऐसे ऐसे फ़ैसले होते हैं ना हमारे, कि जैसे किसी असेंबली में बैठे हों कि आज दाल बनेगी या कोरमा, ऐसा ही होता है ना। और मेरे साथ तो ये अक्सर औकात होता है कि मुझे नहीं समझ आ रही होती कि आज असेंबली के फ़ैसले की तरह मैं आज क्या बनाऊं जिससे सारे मेरे घर वाले खुश हो जाएं। लेकिन असल मुश्किल ये है कि फ़ैसला जो है ना वो आजकल बहू का होता है, मगर तबसरा सास का, और नतीजा शौहर को भुगतना पड़ता है। आपको समझ आ गई होगी कि मेरे कहने का क्या मकसद है, कि फ़ैसला जो है वो औरत करती है, और बच्चों को कोई चीज़ पसंद नहीं आती, कभी शौहर को पसंद नहीं आती, तो सीईओ जो होती है ना वो फिर सबको अपनी राय में शामिल करती है, और फिर उसके बाद घर का ना पूरा निज़ाम चलता है। अब उन ख़वातीन का शुमार होने जा रहा है कि जो टोटली स्टे एट होम्स हैं और स्टे एट होम मॉम्स हैं, जिनकी दिन की शुरुआत आगाज़ होता है बच्चों से और रात भी बच्चों के साथ होती है। मोस्टली अभी तक हमारा भी यही सूरत हाल है, लेकिन ये कि स्टे एट होम मॉम्स जो अभी जिनके न्यू बॉर्न्स हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, ये वो हीरोइंस हैं। सीरियसली ये हीरोज़ हैं जिनका दिन सुबह के डायपर से शुरू होकर रात के अम्मी पानी, अम्मी दूध पर ख़त्म होता है। दिन भर बच्चे के पीछे दौड़ते हुए लगता है जैसे आपने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया हुआ है। अच्छा, मुझे जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, अब तो मेरा सुबह दिन का स्टार्ट होना, आगाज़ होना बच्चों के साथ, और रात भी बच्चों के साथ हो जानी। इवन कि सम टाइम हमें मियाँ बीवी को बात करने का भी टाइम नहीं मिलता था। बच्चे, उनकी ज़िम्मेदारियाँ, न्यू बॉर्न्स होते हैं, आप सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। खैर वो एक्सपीरियंस भी बहुत मज़े का था, और जो अब बच्चे हमारे बड़े हो गए, ये भी हमारा एक अलग से एक्सपीरियंस है। ऊपर से रिश्तेदार सवाल हमारे पूछते हैं कि घर पे रहती हो, क्या करती हो सारा दिन, आपने क्या किया सारा दिन। रिश्तेदारों के सवालात जो होते हैं ना वो ये होते हैं कि ये तो सारा दिन से घर में है, ये तो फ्री है, ये तो फारिग है, इसने तो कुछ भी नहीं किया, तो ये सारा दिन घर पे बैठी हुई है, सारा दिन अकेली होती है, बच्चों के साथ ही तो होती है, तो ये करती क्या रहती है। जी, जैसे बच्चे खुद ब खुद वर्किंग करके बड़े हो जाते हैं, ये उन्हें कहना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि बच्चे जो है ना वो खुद ब खुद नहीं बड़े हो रहे, उन्हें हम पाल रहे हैं। उनका एक एक दिन, एक रात, एक शाम, एक दोपहर जो है ना वो माँ के साथ गुजरती है, और पल पल की जो खबर है ना वो माँ के पास होती है, और माँ से ज़्यादा बेहतर ना अपने बच्चों को कोई नहीं समझ रहा होता।
میرے بچے جب چھوٹے تھے تو میرے بچوں نے اکثر بچے روتے ہیں جب بھی انہوں نے کوئی چیز کی ضرورت ہو، چاہے انہیں بھوک لگی ہو، چاہے ان کا ڈائپر چینج ہونا، تو بچہ رو پڑتا ہے. تو میرے جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں یا میرے ہسبینڈ، انہوں نے بچہ مجھے پکڑانا، یہ دیکھو یہ رو کیوں رہا ہے. اب بتائیں کہ ماں تو کچھ نہیں کرتی، جب ماں کچھ نہیں کرتی تو اس سے کیوں بچہ پکڑایا جاتا ہے کہ جی اب اس کی سمجھو، اس کی بات کو سنو، دیکھو. کیونکہ ماں سے بہتر بچوں کے ساتھ سارا دن جو گزارتی ہے کوئی نہیں اسے سمجھ سکتا اس بچے کو جتنا ماں سمجھ سکتی ہے. اچھا، اب ہمارے پاس تیسری کیٹیگری آ گئی ہے، جو لیڈیز یا جو خواتین ورک فرام ہوم سے ہیں ان کا تعلق. یہ وہ خواتین ہیں جو لیپ ٹاپ کھول کے دنیا کو سنجیدگی دکھاتی ہیں اور ساتھ ساتھ کچن، ہانڈی، ڈھکن بھی سنبھالتی ہیں. اور سیریسلی ہانڈی کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈھیر سارے کام چل رہے ہوتے ہیں. میٹنگ میں بیٹھے ہیں اور پیچھے سے بچہ آواز دے، امی نیلے رنگ کا جو ہے وہ کپڑے نہیں مل رہے، نیلے رنگ کی قمیض نہیں مل رہی، ساکس نہیں مل رہی. تو خود سوچیں کہ باس آپ کا سوچ رہا ہوگا شاید یہ ہمارے نئے پروجیکٹ کا کوڈ ہے. تو اسی طرح ہوتا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں بھی عورت کی جو گھر سے کام کر رہی ہوتی ہے اس کی چل رہی ہوتی ہیں. اچھا، اب آتے ہیں اصل حقیقت پہ. تینوں کیٹیگریز، تینوں طرح کی خواتین کے کام یا ان کا گھر پہ کس طرح کا ہے سلسلہ کار، وہ سارا آپ سے میں نے بات کی ہے. اب آتے ہیں جی ہم اپنی اصل حقیقت کی طرف. چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں، موم ہیں، ورک فرام ہوم کر رہی ہیں، آپ روز ایک نئی جنگ لڑتی ہیں. اور روز آپ کا نیا دن جب شروع ہوتا ہے نا، نئے ٹاسک، نئی مارننگ، نیا دن، نیا آپ کے لیے بہت سارے ایسے کام کھلے پڑے ہوتے ہیں جو کہ اگر ہم پلاننگ نہ کریں تو ہمارے کام جو ہے نا وہ سر انجام نہیں ہم دے سکتی، مشکل ہو جاتا ہے نا. اب جو عورتیں اٹھتی ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا اب ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے، ان کا دن بے ہنگم ہوگا، نہ کوئی دن کی آرگنائزیشن ہوگی، نہ دن کی کوئی سیٹلمنٹ وہ کر سکیں گی. تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ گھر میں ہیں نا، آپ چاہے ہاؤس وائف ہیں پراپر یا آپ گھر سے کوئی کام کر رہی ہیں، جس طرح سے اب ہم لوگ ہیں یوٹیوبرز ہیں، ہم گھر سے کام کرتے ہیں. تو جب تک ہم چیزوں کو آرگنائز نہیں کریں گے، اپنے دن کی پلاننگ نہیں کریں گے، تو ہم اپنے کام کے لیے ٹائم کس طرح سے مینیج کریں گے، نکالیں گے. تو اسی لیے جو عورتیں چاہے وہ مائیں ہیں، چاہے وہ ورک فرام ہوم کرتی ہیں، ہاؤس وائف ہیں، ان کو اپنی زندگی کی ایک ڈیلی بیس پہ ایک جنگ لڑنی ہوتی ہے جو کسی ریکارڈ میں نہیں آتی. اب آپ نے اپنے آپ کے لیے کام کرنا ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ رہیں، آپ خود کے لیے کچھ کریں، تو دلوں میں ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنے ایک پازیٹیوٹی رکھا کریں. آپ کوشش کریں کہ آپ نے جو کرنا ہے نا وہ اپنے لیے کرنا ہے، خود کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، خود کو انڈیپینڈنٹ رکھنے کے لیے کرنا ہے. دیکھیں، یہ آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں. میرے پاس ماشاءاللہ اللہ پاک کا سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن جو ایک ہوتی ہے نا دل میں کہ میں خود کچھ کروں، میں کرتی رہوں، میں بزی رکھوں اپنے آپ کو، خالی دماغ جو ہے نا شیطان کا گھر ہے. میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ کرتی رہا کریں، کچھ ایسی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو ڈالیں، کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کچھ ارن بھی کر لیں اور چلیں آپ کا جو ٹائم بھی اچھا کل ہو جائے اور آپ میں پازیٹیوٹی بھی رہے. خالی رہیں گی، فارغ رہیں گی، ٹھیک ہے، بچے سارا دن گھر کے کام. ایسا نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے گھر کا کام چل رہا ہے، 24 گھنٹے آپ بچوں کے ساتھ بزی ہیں. ایک آدھ گھنٹہ جب آپ کا نکلتا ہے، آپ وہ اپنے کام میں اپنے آپ کو اتنا انوالو کر لیں، اتنا اپنے آپ کو بزی کریں کہ آپ کے پاس فالتو چیزوں کے لیے، فالتو لوگوں کے لیے، نیگیٹو لوگوں کے لیے، غلط لوگوں کے لیے ٹائم ہی نہ ہو. آپ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں گی نا تو آپ کا دن بھی پازیٹیو ہوگا، آپ کا گھر کا ماحول بھی پازیٹیو ہوگا، آپ کے بچے بھی پازیٹیو ہوں گے. تو اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کام بھی کر رہی ہیں تو آپ ارن بھی کر رہی ہیں، تو وائی ناٹ. ارننگ جتنی آپ کرتے ہو نا اتنا ہی مزہ آتا ہے. اور آپ کے پاس جو اپنے پیسے کا ایک مزہ ہے نا، جو آپ کے اپنی ارننگ ہے، وہ آپ کو خود مختار بھی بناتی ہے، انڈیپینڈنٹ بھی بناتی ہے، آپ میں کانفیڈنس بھی آتا ہے اور اعتماد آپ کا اتنا زیادہ گروم کر جاتا ہے نا. تو آپ نے اپنے آپ کو بزی بھی رکھنا ہے، ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ پازیٹیو کام بھی کرتے رہنا ہے اور اپنی صحت کا بھی بہت بہت خیال رکھنا ہے. دنیا سمجھتی ہے نا کہ یہ سب کچھ آسان ہے، جو ہم کر رہے ہیں بہت ایزی ہے. ایک عورت ہے اس کے لیے سب کچھ کرنا بہت ایزی ہے کیونکہ وہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے. گھر میں تو کوئی اس کو کام ہی نہیں ہوتا، وہ تو فارغ ہے. آ کے موسٹلی لوگ یہی پوچھتے ہیں تم تو گھر پہ رہتی ہو نا، تمہارا کیا کام ہوگا، تمہارے پاس تو اتنا ٹائم ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. لیکن اصل حقیقت یہ ہے آپ ہی ہیں جو سب کچھ بیلنس کر کے اس کائنات کو نا چلانے والی اصل طاقت رکھتی ہیں.
اور عورت میں جو طاقت اللہ پاک نے رکھی ہے نا وہ کسی دنیا کے بشر میں نہیں ہے، کہ اللہ نے عورت کو بیلنس کرنے کی طاقت دی ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے کی طاقت دی ہے، ایک ماں کا رتبہ دیا ہے۔ ایک عورت میں اللہ پاک نے اتنی سکت دی ہے نا، وہ اپنے سارے رشتے، چاہے وہ ماں کا رشتہ ہے، بیوی، بہن، بیٹی، اور ایون کہ وہ ورکنگ وومن بھی ہے، ورک فرام ہوم کر رہی ہے، وہ سارے کاموں کو بیلنس کرتی ہے۔ تو یہ نظام جو ہے نا، یہ بیلنس کرنے کا جو نظام ہے وہ عورت سے زیادہ تو کسی کو سمجھ نہیں آتا اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ تو لیڈیز اب جلدی سے اپنے آپ کو پازیٹیو کریں، اپنے آپ کو اٹھائیں، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اچھا سوچ کے اٹھیں کہ آج کا ولاگ آپ کے لیے اتنا پازیٹیو ثابت ہو کہ آپ اپنے آپ کو نئی موٹیویشن کے ساتھ، نئی طاقت کے ساتھ کھڑا کریں اور اپنے لیے کچھ کریں، اپنے بچوں کے لیے کچھ کریں، نیا کچھ بنائیں، بچوں کے لیے کچھ ایکسائٹنگ پلان کریں تاکہ بچے بھی خوش ہوں۔ اور اگر آپ کچھ کر رہی ہیں نا تو یاد رکھیں آپ جو کر رہی ہیں نا وہ بس کام نہیں ہے، وہ کمال ہے، اور جو عورت کمال کرتی ہے نا وہ عورت ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ آپ مانے یا نہ مانے، کوئی کہے نا کہ آپ کیا کرتی ہیں، لیکن اندر سے اس بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہی سب کچھ کر رہی ہے، اوپر سے تو کوئی آپ کی تعریف نہیں کرے گا، لیکن اندر خانہ اس کو سب پتہ ہوگا کہ یہ جو کام کر رہی ہے وہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ اس لیے نیگیٹو لوگوں سے دور ہو جاؤ، اپنے آپ کو خوش رکھو۔ دنیا کے لیے شاید یہ عام سی بات ہے، مگر حقیقت میں آپ ہی سپر ہیرو، جن کے بغیر کہانی تو آدھی رہ جاتی ہے، ادھوری ہوتی ہے۔ سپر ہیرو کے بغیر کہانی کوئی بھی نہیں ہوتی۔ آپ کے بغیر زندگی ممکن تو ہے مگر دلچسپ کبھی بھی نہیں۔ عورت کے بغیر، اس کی خوبصورتی کے بغیر، اس کی پازیٹیوٹی کے بغیر کوئی بھی دنیا کی چیز خوبصورت ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے تھوڑی سی ہنسی، تھوڑی سی حقیقت اور تھوڑی سی چٹپٹی زندگی کو نا بھرپور طریقے سے گزارے۔ میری پیاری ہاؤس وائف، ورک فرام ہوم، ورکنگ وومن، جتنی بھی خواتین لیڈیز مجھے سن رہی ہیں، جلدی سے اٹھ جائیں، اپنے آپ کو پازیٹیو کریں، اسٹرانگ بنائیں، اپنے لیے نئے دن کو ایک پازیٹیو طریقے سے سٹارٹ لیں، اور ان ساری باتوں کو جھٹک دیں جو آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں، آپ کا مورال ڈاؤن کرتی ہے، آپ کا پر اعتماد ہونے سے آپ کو روکتی ہے اور آپ کو نیگیٹو چیزوں کی طرف کھینچتی ہے۔ تو اپنے آپ کو خوش رکھیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، خود کے لیے ایک نیا سٹارٹ لیں۔ آج کے ولاگ میں کوئی بات بھی اچھی لگی ہے تو اس پر ضرور عمل کیجیے گا، کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔